تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ ہم سب کا کسی حد تک واسطہ مسجد سے پڑتا ہے۔ دل میں خوف خدا صحیح معنوں میں اجاگر ہو جائے نا، کیا وقف کیا غیر وقف، ہر جگہ مطلب شریعت پر عمل کرنے کی ترکیب رکھے گا۔ وقف میں تو ہم اسراف نہ کریں اور گھر میں اسراف کریں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی کو دروازہ زور سے بجانے اور بند کرنے اور نہیں دیتی تھی، سرکار کو تکلیف ہوگی، میرے آقا کا احترام نہیں ہوگا تو میرے تیرے باپ کا ہوگا احترام کیا؟ ابا جس طرف آپ فرما رہے ہیں، ابھی جیسے موضوع آپ نے لیا، اب ایک مراقب ہیں، اب مطلب ایک اسلامی بھائی ہے جو نہیں کام کر رہے، اب اس کو تھوڑا بہت لے کے چلنا پڑتا ہے کہ یار کیا، تو اس کو خراب لگ جاتا ہے۔ اب خراب اس کو لگ رہا ہے، کام وہ خراب کر رہا ہے، اس کو سمجھاؤ تو خراب بھی اس کو لگ رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں اب جیسے آپ صفائی کے بارے میں فرما رہے ہیں، الیکٹریشین کا کام ہے یا جو خادمین ہیں ان کا کام صفائی کرنا ہے، صحیح صفائی کرنا، اور وہ رسم صفائی نہیں ہے۔ جو میں نے دیکھی وہ رسم صفائی، مراقب کی بھی تربیت نہیں ہوتی ہے سر، لسوٹے دیواروں پر کالا کالا ہوتا، میں ذہن دے چکا ہوں کہ یہ صفائی اس طرح نہیں ہوتی، یہ سائڈیں مطلب جو کالی ہو جاتی ہیں یہ یوں ہوتی ہے کہ یوں کرتے ہیں نا، تو یہ سارا میل سمٹ کا دیوار پہ، اب یہ اکھڑے گا نہیں، اب اس کو اکھڑنے کے لیے بھی ٹیکنک چاہیے، تو تیزاب اور کیا کیا ڈالنا پڑے گا، جب جا کر یہ صاف ہوگا۔ اپنے گھروں میں کوئی اس طرح نہیں کرتا، یہ ہے کہ یوں کر کے پھر یوں بھی کرنا پڑتا ہے، یہ کون کروائے؟ تو مراقب کی بھی تربیت نہیں ہوتی ہے سر، کہ یوں بھی کرے تاکہ یہ میل جو سائڈوں پر اکٹھا ہو یہ بھی دھلتا چلا جائے۔ ان کو تیزاب یا جو بھی اس کی جو ہے نا ترکیب صاف کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں ایک معمولی سی داغ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ رمضان شریف سے پہلے ہو جانا چاہیے انشاءاللہ، اور یہ مستقل یہ ترکیبیں دینی ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ کوئی بھی میل کچیل والا پانی کہیں بھی اکٹھا نہ ہو، اکٹھا ہوگا یہ جمے گا پھر یہ نہیں اترتا۔ اب اس کو آپ نارمل پانی سے اتارو گے یہ نہیں اترے گا، اب اس کے لیے ٹیکنک کرنی پڑے گی، شاید تیزاب یا جو بھی معلومات کر کے، مگر مسجد کے اندر بدبو نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی واجب ہے، مسجد کو بدبو سے بچانا واجب ہے۔ اچھا ہوا یاد آ گیا، تیزاب میں بدبو ہوتی ہے، ایسی بدبو ہوتی ہے کہ آدمی کھڑا نہیں رہ سکتا۔ یہ کسی سے مشورہ کر کے ہی کریں۔ ایسے لکوڈ آتے ہیں بابا جن سے یہ صفائیاں ہو جاتی ہیں، بابا یہاں تھوڑا سا یہ وضاحت، اب میرا مشورہ ہے کہ اگر ہو جائے کہ مجلس کو ایسے اسلامی بھائی نہیں مل پا رہے کہ جو اس طرح کی کر لیں، اب وہ مطلب بابا سیزن ہو، جیسا بھی ماہ رمضان ایک بہترین ایک موقع ہوتا ہے کہ اس میں اتنے اسلامی بھائی آ جاتے ہیں، تو اس میں پھر تھوڑا سا ایک مزاج بن جاتا ہے کہ یار چلانا تو پڑے گا، اس کو ہٹا دیں گے کام کیسے ہوگا، باتیں بہت بن جاتی ہیں، بیچارے کے بارے میں غیبتوں کے دروازے کھلتے ہوں گے، اور اس پہ دشمنیاں ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے، دل آزاریاں ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس کا بھی کچھ بیچاروں کو حل دینا کہ یہ کیسے اپنے آپ کو بچائیں۔ اب اس میں دو خطرے ہیں، دیکھو، ایک دنیا کا خطرہ ہے، ایک آخرت کا خطرہ ہے۔ اب جس پہ ہاتھ رکھے، یا دنیا کا خطرہ قبول کرے، آخرت کا خطرہ قبول کرے، تو عقل مند کو کیا کرنا چاہیے یہ سب سمجھتے ہوں گے۔ آخرت کا خطرہ مول نہ لیا جائے، آج ناراض ہوتا ہو تو کل ناراض ہو، حق بات کرے، اپنی غلطی نہ ہو، ہاں اگر جھاڑا ڈانٹا، ایسے الفاظ بولے جو اس کے دل کو برے لگ گئے، بدتمیز مانتا نہیں ہے، گدھا کہیں گا، 100 بار تیرے کو سمجھایا، یہ میں نے ابھی تو آہستہ بولا نا، تب بھی چپے ہوں گے، اور زور سے بولوں تو آر پار ہو جائیں گے۔ میں نے کسی فرد کو بولا ہوتا تو چپتا، یہ تو میں نے کچھ بھی نہیں بولا، ابھی تو کیا کیا ایک دوسرے کو بولتے ہوں گے، بعض اوقات یہ تو پیچھے سے کچھ اور بولتے ہوں گے، حرام کا کھاتا ہے، حرام کا ڈیوٹی پوری دیتا نہیں ہے، بولنا نہیں ہے، بولنا نہیں، حرام خور ہے، پکا حرام خور ہے، یوں کر کے وہ غیبتیں بھی کرتے ہوں گے۔ بہرحال یہ کہ جس کو جو ذمہ داری دی گئی، اگر واقعی جو مراقب ہے تو اس کی تو ہے، اس کی تنخواہ یہی ہے
اسی کی تنخواہ ہے کہ یہ ان کی نگرانی کرے. اب اگر اس میں خیانت کرے گا، چاہے مروت میں کرے، چاہے رعایت ان کے ساتھ دوستی میں کرے، چاہے ڈر کے کرے ان سے، صحیح خبر تو دینی پڑے گی. ڈرتا ہے اگر تو پھر یہ خدا چھوڑ دے، ظاہر کہ نہیں کر سکتا، اپنی جان چھڑا لے، کیوں آخرت داؤ پہ لگائیے بھائی. اس لیے مطلب یہ کہ، اور پھر یہ کہ یہ واجب ہے اس پر، اور جو بھی صحیح کام نہیں کرتا، شریعت کی حدود توڑتا ہے، ایسوں کو تو شرعاً معزول کر دینا واجب ہے. ورنہ جو معزول نہیں کرتے ہیں اس کو نوکری سے فارغ نہیں کرتے، وہ گناہ گار ہے. بلکہ پاپا معزول کر دینا جس پر واجب تھا نا، اب اگر وہ معزول نہیں کر رہا اور بلا اجازت شرعی اس کو رعایت دے رہا ہے، تو اس معزول جس کو کرنا واجب تھا نا، اب اس کو معزول کرنا بھی واجب ہو جائے گا. جس کو پتا ہے، جو جس کو پتا ہے، اب اس کے اوپر والے کو اس پر واجب ہو گیا کہ اب اس کو بھی فارغ کر دے، کیونکہ یہ بلا اجازت شرعی یہ صرف نظر کر رہا ہے. تو اب ایسی چیزوں کے بارے میں امیر سنت کے ماشاءاللہ جو ابھی مدنی پھول ملے ہیں، یہ بات درست ہے کہ ہر ایک مراقب بن نہیں سکتا، ہر ایک سپروائزر بن نہیں سکتا، ہر ایک نگران بن نہیں سکتا. کوئی نگران کا نگرانی کرنا جو ہے نا، یہ کام ہے. اور اس کا ہر بات بولنا، بابا ہر بات بولنا تو اس کو برا تو لگے گا نا، اس کے جب کام کا کہیں گے تو ہر برا لگنے کی ذمہ داری کیا اس کے مراقب پر ہوگی؟ مراقب کا انداز واجبی ہونا چاہیے، جو مطلب شریعت کے دائرے میں رہے گا اس کی ترکیب کرے. چاہے اس کو غلط بولیں گے، چاہے بچ بچ کر کے غلط بولیں گے کہ تو نے غلط کیا، تو اس کو برا تو لگے گا. اب یہ تو تعزی ہے، یہ ایزا دینا نہیں، اس نے ایزا اوڑھ لی. اب جھاڑ کے بولے گا تو جھاڑنے کی تو ہمارے اجازت ہے ہی نہیں، جھاڑنے سے تو ماحول خرابی ہونا ہے. جو جتنے آپ کو دیے گئے اختیارات اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کی ترکیب کریں. پھر اگر وہ نہیں مانتا، جو آپ کو اصول دیے گے اس کے مطابق آخر کار اس کو ظاہر چھٹی دینی ہوگی. باپا سیزن ہو، جیسا ماہ رمضان ایک بہترین ایک موقع ہوتا ہے کہ اس میں اتنے اسلامی بھائی آ جاتے ہیں، تو یہ کھانے پینے کے حوالے سے جب کھانا مل گیا ہے تو اس کی کس طرح وہ احتیاط کرے، کس طرح اس کی حفاظت کرے؟ مجھے تو یہاں تک معلومات ہیں کہ بعض اسلامی بھائی جو یہی اپنے جو اجارے کے جو اپنے یہاں ہوتے ہیں، وہ پورے تھال جو ہے نا یہ اپنے لیے چھپا لیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں کہیں محفوظ جگہ پر. پھر بعض اوقات یہ بھول بھی جاتے ہیں اور پھر یہ کھانا جو ہے یہ ناراض ہو جاتے ہیں، جس کو عام طور پہ بولتے ہیں کہ وہ سڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. یہ بھی شکایت ہے. اچھا، پھر جیسے دو ملازمین کی دوستی ہے تو ایک تھال ترکیب سے سرکا لیا، پھر یہ مل کر کھائے، آدھا کھایا آدھا وہیں سڑ رہا ہے. اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے چھپا لیا، ترکیب بنا لی، کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر اے گناہ کرنے والے خبردار، اللہ دیکھ رہا. یہ ہمارے عالمی مدنی مرکز کی اس طرح کی بھی شکایات ہیں. اب چونکہ یہاں 25 کے آس پاس مجلس ہے، کسی مجلس کو مجھے پتا ہے کون سی مجلس ایسا کرتی ہے. جو مجھے شکایت ہے، میری اپنی ذاتی تحقیق کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں کسی مجلس کی نشاندہی نہیں کرتا. اب یہ جو بھی ایسا کرتا ہے وہ غور کر لے کہ وہ کیا کر رہا ہے. اپنی آخرت، یہ قوم کا چندہ، قوم کا عطیہ، ایک ایک دانے کا ویسے قیامت کے دن حساب ہے. یعنی ایک ایک ذرے کا، دانے میں تو 1000 ذرے ہو جائیں گے یار، اتنا بڑا ہوتا ہے دانا. ذرے کی ذرہ کیا ہوتا ہے، ذرے کی تو مختلف تعریفات ہیں، جس میں ایک تعریف یہ بھی ہے کہ جیسے کہ وہ اپنے دھوپ میں شیڈ دیکھا ہوگا، شیڈ، دھوپ میں ایک شیڈ بنتا ہے نا، اس میں باریک باریک ذرے اڑ رہے ہوتے ہیں. اگر وہ دھوپ نہ ہو تو نظر نہیں آئیں گے. آپ یوں ٹارچ مارو تو وہ شیڈ بن جائے گا، کار کی لائٹ میں شیڈ بنے گا. تو ان میں جو ذرات ہیں جو بغیر یہ روشنی کے نظر نہیں آتے، تو یہ ایک ذرہ ان میں کا، اس سے مراد یہ ذرہ یہ ہے، ایسا باریک. تو قیامت کے دن ذرے ذرے کا حساب ہے. تو پورے تھالے میں تو کروڑوں ذرے انوان ہو کر ہو جائیں گے.
تو یہ ہو رہا ہے، کیا کیا جائے اس کا؟ پھر یہ کہ ہمارے کئی ایسے مسجد کے مجالس کے جو ملازمین ہوتے ہیں، اجارے پر جو ہوتے ہیں سائیں بھائی، خصوصاً رمضان المبارک کی اطلاع ہے مجھے کہ وہ دونوں ٹائم یہیں کھاتے ہیں. ایک تعداد ہے جو مطلب یہیں کھاتے ہیں، وہ کھانے کے لیے آتے ہیں چلے جاتے ہیں. مطلب ان کا تعلق نہ اعتکاف سے ہے، نہ اعتکاف معتکفین کی خدمت سے ہے، صرف یہ کہ یہ اسٹاف میں یہاں عملے میں ہوتے ہیں، یہ کھاتے ہیں. ان کو خدا کا خوف نہیں ہے، یہ سوچتے نہیں ہیں کہ یار مطلب مدنی چینل سے الیاس ہمارے لیے خیرات کر رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے کہ ان عاشقان رسول کو کھلاؤ. یہ ملک میں سے کونے کونے سے آئے ہوئے ہیں، دنیا بھر سے آئے ہوئے ہیں، اعتکاف میں بیٹھے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ان کے لیے ہم کو لنگر رضویہ دو. تو یہ آپ کو شرم نہیں آتی، الٹی نہیں ہو جاتی آپ کو یار کہ ان نیک بندوں کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی وہ دور دور سے یار ہم کھا جاتے ہیں، وہ پورے پورے تھال میں چھپا لیتے ہیں، جو سڑ جاتے ہیں دوسرے دن سڑا ہوا بدبودار مل رہا ہے. یہ کر رہے ہیں یار. یہ جو بیٹھے نا، یہ میں انہی کو سمجھا رہا ہوں، وہ انہی میں سے شکایت ہے مجھے کہ ہمارے عملے میں سے جو یہ مجلس ہے کہ مجھے تو یہ کہ سب کھاتے ہیں آگے، کوئی گھر نہیں جاتا. یہ رمضان شریف میں ان کو موج لگی ہوتی ہے. تو خیر سب نہیں کھاتے ہوں گے، ایسا ناممکن ہے، لیکن جو بھی کھاتا ہے وہ سوچ لے گا یار آخر مروت بھی تو کوئی چیز ہے نا، کوئی مطلب ضمیر بھی تو کوئی چیز ہے. اگر اپنا اعتکاف سے لینا دینا کیا ہے؟ اپنا خالی کھانے کے لیے آنا اور چلے جانا. نہ مدنی مذاکرے میں بیٹھنا ہے، نہ جو حلقے دعاؤں کے لگے ہوئے ہیں ان میں ہمیں بیٹھنا ہے، بلکہ جماعت سے نماز کی کس کس کو توفیق ملتی ہے یہ دیکھ لیں. کبھی زندگی میں پہلی صف دیکھیے کیسی ہوتی ہے. خالی کھانا ہی آتا ہے ہم کو، ہماری بدنصیب نہیں، محرومی نہیں ہے. اب میں کس کس بات کا تذکرہ کروں، یہ سب سوچے اس میں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کھانا جو کھایا وہ حرام ہے، لیکن اب آپ سوچیں کہ یار یہ مروت کے خلاف نہیں ہے کہ آپ کے لیے میں جو مانگ رہا ہوں تو آپ لوگوں کے لیے تو نہیں مانگ رہا تھا، معتکفین کے لیے مانگ رہا ہوں جو دور دور سے مدنی مذاکروں کے لیے آتے ہیں. بعض اوقات ہم ان کو خود کھلاتے ہیں، ہفتے کو ہمارے یہاں ہم زیادہ تر ان کو کھلاتے ہیں جنہوں نے درس نظامی کیا ہوا ہے، مدنی ہیں، علماء ہیں. اب کوئی مشرق میں رہتا ہے، کوئی مغرب میں رہتا ہے، تو ان کو ہم مطلب اٹریکشن دیتے کہ چلو یار تمہارا گھر سے کھا کر آؤ گے تو پہنچو گے نہیں، سستی ہو جائے گی، جو کچھ ہو. یہاں سے ڈیوٹی ہے، گھر جاؤ گے واپس کیسے آؤ گے؟ ہوٹل میں کھاؤ گے تو یار ہوٹل میں تو مہنگا پڑتا ہے نا. گھر میں جو کھانا 50 روپے میں پیٹ بھر جائے گا وہ 200 روپے ہوٹل میں کیسے دیں گے؟ وہ ہنڈیا اکٹھی پکتی ہے تو وہ ہو جاتا ہے. ہم لوگ مفاد پرست ہیں، سیدھی بات ہے. اس بہانے مدنی مذاکرے میں رہیں گے اور آخرت کی بھلائیاں اکٹھی ہوں گی. اور کیا اور مقصد کیا ہے؟ اچھا یہ مفاد بھی کیا میرا ذاتی مفاد ہے؟ میں تو علماء کو تو بہت زور دیتا ہوں، ہمارے جو درس نظامی کیے ہوئے ہیں مدنی یہ اور پکے ہوں اور پکے ہوں اور ان کی معلومات ہوں. یہی مسجدیں سنبھال بھی رہے ہیں، مسجدیں انہوں نے سنبھالنی ہے، جامعات انہوں نے سنبھالنے ہیں، امت کی رہنمائی انہوں نے کرنی ہے. تو جتنے آئیں گے، اب میں اگرچہ عالم نہیں ہوں لیکن میں تجربہ کار آدمی ہوں. میری عمر الحمدللہ یعنی ان کاموں میں ایک عمر کا طویل حصہ میرا گزر گیا. مجھے اپنے تجربات میں کوشش کرتا ہوں اپنے یہ تجربات آپ لوگوں کے ذہنوں میں منتقل کروں. کل جا کر انشاءاللہ اس کا آپ کی آخرت کو بھلا فائدہ ہی ہوگا، بلکہ دنیا میں بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو اب یہ اس وجہ سے ہم کھلاتے ہیں. اب جیسے ان کی ہم نے دعوت کی کہ چلو بھائی علمیہ کے آ جائیں، جامعۃ المدینہ کے مدرسین آ جائیں، آن لائن کے قاری صاحبان آ جائیں، اس طرح کے قاری صاحبان ہمارے مدرسۃ المدینہ والوں کو بھی ہم ترکیب کرتے ہیں. تو یہ آ جائے. اب ان میں یہ بھی آتا ہے، یہ بھی گھس جاتا ہے، وہ بھی گھس جاتا ہے، یوں آ کر بھی کچھ تو پھیلی آ کے بیٹھ جاتے. تو ان کو اس ہفتے کے مدنی مذاکرے میں شامل میں نے سب کو شرمندہ کیا تھا. لیکن تمہارے لیے باپا تھوڑی بھیک مانگتا ہے مدنی چینل پر. یہ تو جو بھی ہم جمع کرتے ہیں وہ مدنی مذاکروں کے لیے اور ایک دین کا کام ہو رہا ہے، اس کے لیے لنگر رضوہ کیا کرتے ہیں، عطیات. آپ کیوں کھاتے ہیں؟ آپ روز کیا بھیک مانگ کر کھاتے ہیں؟ آپ کا کیا کرنا؟ یعنی یہ کھا کر یہ نکل گئے، وہ کھا کر یوں سرک گئے،
मदीन मुजाकरे में नहीं बैठना, तो आपके लिए थोड़ी ये देगे चढ़ती हैं यार। तो दीन का काम हो रहा है, आपको सोचना चाहिए, सबको सोचना है, चैनल वालों को भी सोचना चाहिए कि यार क्या अपने को तनख्वाह नहीं मिलती, हम यार यहाँ इन लोगों का जो उलमा का या जो इन लोगों का खाना मेहमान होगा पक्का हम यार ठा करके बैठ जाएं। यार खुददारी भी तो कोई चीज है ना, आदमी अपने अंदर खुददारी पैदा करे, कनाअत पैदा करे, तो अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। मुझे तो हदीस पाक का वो मदनी फूल, हर मदनी फूल हदीस पाक का तो जन्नती फूल है। तो जैसे हदीस पाक में ये मजमून है कि जो कुछ दूसरे के पास है उससे मायूस हो जाओ, खलास। जो कुछ दूसरे के पास है उससे मायूस हो जाओ, समझे कि ये भले रात दिन हम पर खर्च कर रहा है, एक बात है ना, मायूस हो जाए, कब इसकी घूम जाए ना, अल्लाह हमको देता रहे। आदमी मतलब यानी कि बस बच कर रहे। मुझे एक ईसाई भाई का पता चला, अपने ईसाई भाई ऐसे भी हैं माशाअल्लाह कि वो मदीने शरीफ गए थे उम्रे पर। अब वो जैसे कि पैसे उसके पास खत्म हो गए। अब वो खानदान के भी बाद अफराद साथ थे, वो एक दूसरे पर क्या, चलो इसके पास होंगे, उसके इनके पास, सबके पास एक दूसरे के आसरे पर खत्म हुए। एक दिन ये भूखे रहे, बताया नहीं दूसरों को, ये अपने जो काफिले अपने ही ईसाई भाइयों की बात है, इमामे वाले की बात है, तो ये बताया नहीं किसी को, उसने वो साथियों को नहीं बताया। एक दिन फाका किया, फिर वो हुआ यूं कि इसने, जिस इस्लामी भाई ने मुझे बताया, उसने बताया कि बोला कि मैं बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ और मैंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह 1500 रियाल चाहिए, 1500 रियाल चाहिए। खत्म हो गया खाना पीना भी। तो ये फिर बोला आ गया मैं, तो घर पे गया और कुछ घंटों के बाद ये हुआ कि कोई दोस्त आ गया, उसका जान पहचान थी उस दोस्त से, लेकिन ऐसा नहीं था कि मतलब यूं यूं कर दे। उसने 500 रियाल इसको दिए। अब इसने मांगे थे बारगाह रिसालत से 1500, इसने दिए 500। अच्छा, उसने 500 बोला यार गिफ्ट, कि जो गया ना वो एक तरह की कोई शख्सियत था जिसके साथ ये वाकया पेश आया कि लोग बादों का ऐसों को तहाइफ देते हैं। तो 500 दिए, फिर उसको क्या सूझी, फिर जेब में यार 500 ले लो ना, अभी भी सवाल पूरा नहीं हुआ था ना, तो फिर उसने जेब में हाथ लगाया, तो यार ये भी ले लो, 500 फिर दिए। तो यूं 1500 रियाल का सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनका सवाल पूरा कर दिया। अच्छा, अब जिस दोस्त ने दिया इसको, ना उसको इसके फाके का पता, ना इसने कोई इशारा किया कि मुझे पैसों की जरूरत है, बस तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम्ही से मांगे ये तुम ही दोगे, तुम्ही से मांगे ये तुम ही दोगे, तुम्ही से मांगे ये तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है। तो फिर यूं गैब से असवा हो जाता, मगर हमारी नजर जो है ना, इसकी जेब पर है, उसकी जेब पर है, इसकी जेब पर है। सबसे गुंबद कहाँ है, देखो यहाँ नहीं है। आका की मोहब्बत तो दिल में है ना, तो इधर नजर डाले ना आदमी। तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम
ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بس خوددار بن جا، خوددار ہے نا. بندہ بھوکا رہ جائے مگر اظہار نہ کرے کہ مجھے دو، مزہ آ جائے. پھر کرم کی جو بارش ہوں گی انشاءاللہ. اور یہ نہیں کہ مدینے جائیں گے تو ہی سرکار سنیں گے، ایسا نہیں ہے. بلکہ گرداب بلا میں پھنس کے کوئی طیبہ کی طرف جب تکتا ہے، سلطان مدینہ خود آ کر بگڑی کو بنایا کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یہ وہ کھانے کی ہرس میں تھوڑا یار غور کریں. یہ تھال چھپا لینا اور آدھا کھا کے آدھا چھوڑ دینا، اور ایک دانہ بھی یقین مانے خدا کی قسم ہم آخرت میں حساب نہیں دے سکتے، ایک دانے کا بھی نہیں دے سکتے، آدھے دانے کا بھی نہیں دے سکتے. اللہ ہم کو بے حساب بخش دے. تو سب بس توبہ طائب ہو جائیں، توبہ کے تقاضے پورے کر کے بس اب احتیاط احتیاط احتیاط. یار جیب میں ہاتھ ڈالو، اپنا جا کر خرید کے کھا لو یار. اللہ اور برکت دے گا، اور برکت دے گا، اور برکت دے گا. کہ رزق اسی کے ذمہ کرم پر ہے. یہ کوئی لنگر رضویہ پر رزق تھوڑی ہمارا بندہ ہوا ہے، اسی کے ذمہ کرم پر. ہاں جو یہ کام کرتے ہیں جیسے اسلامی بھائیوں میں انفرادی کوشش کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، رکھتے ہیں، اٹھاتے ہیں، یہ خادمین جو ڈیوٹیاں دیتے ہیں، حارسین جو خدمتیں کر رہے ہیں، اب اس طرح کے لوگ کھائیں نا تو اپنے سمجھ میں بھی آتا ہے. باقی جو کچھ بھی نہیں کرتے وہ خامہ کا کھانا ہی کھانا ہے، ان کو تو بہت احتیاط کرنی چاہیے، بہت احتیاط. اسٹاف جو ہوتے ہیں نا اجارے والے، اور ان کو میری باتوں پر پلیز 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 ناراض ہوئے بغیر غور کر لیں. کیونکہ کسی کے منہ سے نوالا چھینیں گے نا اس کی سمجھ میں تو نہیں آئے گا. سمجھے؟ یہ سمجھو میں بات جو کر رہا ہوں نوالا چھیننے والی بات ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ خود اجتہاد کرے گا، اس کا نفس اس کی رہنمائی کرے گا. شیطان پیٹ تھابڑے گا کہ تیرے کو تھوڑی بولتے تھے، یہ تو ان لوگوں کو بولتے تھے، یہ تو ان لوگوں کو بولتے تھے، تو تھوڑی ایسا کرتا ہے. تو یوں کر کے اور وہ بٹھا دے گا مطلب تھال میں، اور تھال چھپوا بھی دے گا، سب کچھ کر لے گا. یہ تو اس کو بولتے تھے کہ چھپ رکھ کے بھول جاتے ہیں، سب کو تھوڑی بولتے تھے. ہم اپنے نہیں بھولیں گے. تو یوں کر کے پھر شاید حسب سابق ترکیب بن جائے، لیکن ایسا کرنا نہیں ہے. اپنے کو چھپانا بھی نہیں ہے، اور کب کھانا ہے کب نہیں کھانا اور کیسے کھانا یہ سب احتیاط کرنی ہے. ایک دانہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے. جتنے تھال میں ادھورا کھانا کوئی چھوڑ بھی گیا اس کو بھی سمیٹ کے لانا ہے اور اس کا استعمال کرنا ہے. پانی نہیں ہوتا ہے تو یہاں غسل کرنا بھی آسان ہے. غسل یہ سب اس کے لیے تھوڑی ہے یار. یہ 18-20 لاکھ کا تو خالی رمضان میں پانی آتا ہے اپنا باہر سے. اندر کا پانی تو ہوتا ہے ٹینکر اور جو آتے ہیں منگوانے پڑتے ہیں، اور ہم کو تو رعایت سے ملتے ہیں، ہے نا. رعایت سے ملتے ہیں نا کے باوجود تقریباً ماہ رمضان کا 18 سے 20 لاکھ کا پانی آتا ہے. تقریباً تیر رہے ہوتے ہیں پانی میں. یہ نوڑے ہوتے ہیں نا، سارا مہینہ باز پڑے ہوتے ہیں، خوب نہاتے فوارا کر کے ہوتے، بھول جاتے ہوں گے کھول کے، لطف اندوز ہوتے ہوں گے. ذہن سب کا بنا ہوا نہیں ہوتا. کیا کریں رب، جب سمجھا رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات یہ ہوتے بھی نہیں ہیں، اور سمجھاؤ تو بس وہی ذہن بن جاتا ہوگا کہ ہمارے لیے تھوڑی ہے، دوسروں کو بول رہے. اچھا، اب آپ نے فیضان مدینہ میں اپنا وقت گزارنا ہوتا ہے، جو آپ کے جو ذمہ داریاں ہیں. اس کے علاوہ ماہ رمضان میں پھر گھر نہ جائیں تو کون کون گھر نہ جائیں؟ یار ہو سکتا ہے نہیں جائیں گے، یہیں رہیں گے، اپنی وہ جو ڈیوٹی ہے وہ پوری کریں گے، پھر یہیں رہیں گے. رہنے سے مراد ہماری بجلیاں خرچ کرنا نہیں ہے. یہ جو اپنے مدنی حلقے اور جو بھی دعائیں یاد کرانے کے سلسلے، نمازیں سکھانے کے سلسلے، مدنی مذاکرے، ڈیوٹیاں پوری ہو گئی تو اعتکاف کے جدول میں آ جائیں گے نا. ہاں، ڈیوٹی پوری ہو گئی، اعتکاف کے جدول میں آ جائیے. باپا یاد کے لیے باہر جانے کی اجازت ہوگی؟ جو آپ کی مجلس اجازت دے نا وہ مستثنا ہے،
در عطیات کے لیے تو جانا ہی پڑے گا. کسی کو اور حکم ملا کہ بھائی فلاں کام کر کے آ جاؤ تو وہ ایک الگ بات ہے. اس کے علاوہ اپنے باقی وقت فیضان مدینہ میں اعتکاف کی ترکیب کے مطابق گزارنا. خالی رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے ہم کو، بلکہ الٹا نقصان ہوگا، آپ کا بھی نقصان ہوگا کہ آپ بجلی استعمال کریں گے. بجلی استعمال کرنے کا اسی صورت میں جواز ہوگا نا کہ آپ عبادت کے لیے رکے ہوئے، اعتکاف میں رکے ہوئے. خالی خالی سونے کے لیے رکنا یہ مراد ہے بھی نہیں. گھر نہ جائیں بس. بھائی کون کون رکے گا جیسے باپا نے فرمایا اس کے مطابق؟ فیضان مدینہ کا کھائیں گے اور فیضان مدینہ حاصل نہیں کریں گے. دنیا کہاں کہاں سے آ رہی ہے، UK سے باز پہنچ گئے، سری لنکا سے تو کتنے آ گئے ماشاء اللہ. کئی روز سے وہ 92 دن کے لیے آئے ہوئے. یہ سب ان کو پتا ہوتا ہوگا، لیکن یار کنویں کے پاس رہ کر پیاسے. کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. یہ بڑے کرم یہ ہے فیصلے، یہ بڑے کرم یہ ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. کچھ گھنٹے ہم کو دے دو. چلو چلو بھائی، دوپہر کا مدنی مذاکرہ پہلا قطرہ بارش کا. پر ڈیوٹی کے علاوہ ایک مدنی مذاکرے کے لیے جو تیار ہے وہ ہاتھ کھڑا کر لیں. سبحان اللہ، یہ صحیح ہے. مطلب آپ کو سہولت دن کی ہے تو دن میں آ جائے، رات کی سہولت ہے تو رات کے ایک مدنی مذاکرہ. رات دن یہ وضاحت نہ صحیح، ہاتھ اٹھا لیں. ایک مدنی مذاکرہ سارا مہینہ انشاءاللہ سنیں گے. آپ کو دیکھو نا، عذر ہو گیا، مجبوری ہو گئی تو مجبوری میں ایسی صورت ہے کہ جماعت بھی معاف ہو جاتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے. ورنہ یہ کہ اپنی سستی سے نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ایک مدنی مذاکرے والے ہاتھ اٹھائیں. سارا مہینہ ایک مدنی مذاکرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم. سگے مدینہ محمد الیاس اختار قادری رضل عفیانوں کی جانب سے پاکستان بھر کے جامعات المدینہ کے جہاں جہاں دور حدیث شریف ہے، تو دور حدیث شریف کے طلباء کرام اور اساتذہ کرام کی خدمات میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو خباب نے ہفتہ وار مدنی مذاکرے کی کارکردگی سے مشرف فرمایا. مرکز الاولیاء 126 طلباء کرام میں سے 70، مدینۃ الاولیاء ملتان شریف 36 میں سے 31، سردار آباد 46 میں سے 31، اسلام آباد 29 میں سے 22، زمرم نگر 31 میں سے 25. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا شرکت فرمانا قبول فرمائے. پچھلی بار زمرم نگر کے صرف 10 تھے، اس بار ماشاءاللہ انہوں نے جمپ لیا، 25 ہو گئے، 31 میں سے ہو گئی، اچھی تعداد ہے. لیکن اسلام آباد 29 میں سے 22 اور 31 میں سے 25، تو اس کا مطلب 36 میں سے 31 مدینۃ الاولیاء. فرسٹ پچھلی بار بھی مدینۃ الاولیاء ہی تھا، اس بار بھی. سیکنڈ پوزیشن غالباً زمرم نگر آ گیا تھا. وہ کب تک رہتے ہیں؟ اللہ برکت دے آپ کو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عالم باعمل بنائے، مفتی اسلام بنائے اور باعمل مبلغ دعوت اسلامی بنائے. مدنی پھول دو نیکی کی دعوت، صفحہ نمبر 404. اگر مدنی ماحول والے یا والی کے مزاج میں غصہ، چڑچڑاپن اور بد اخلاقی ہوئی تو کامیابی مشکل ہے. لہذا اپنے اخلاق درست کیجیے. اور ویسے بھی جسے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھن ہو، اس کے لیے ٹھنڈے مزاج کا ہونا ضروری ہے کہ بیجا سختی کرنے سے بارہا کام بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں. نرمی کی اہمیت کو اس حکایت سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. چنانچہ منقول ہے کہ کسی نے مامون الرشید پر احتساب کیا، یعنی کسی خطا بٹوں کا، اور اس سے سختی کے ساتھ گفتگو کی. تو مامون الرشید نے کہا، اے جوان مرد، حق تعالیٰ نے
तुझसे बेहतर अफराद को जब मुझसे बदतर फर्द के पास भेजा, मुझसे बेहतर यानी सैयदना मूसा, सैयदना हारून अलैहिस्सलाम, और मुझसे बदतर मानी फिरऔन, तो उनको हुक्म दिया कि उससे नरमी से बात करो। पारा 16 सूरह त्वाहा आयत नंबर 44 उसने पढ़ी, फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, तर्जमा कमजोर ईमान, तो उससे नर्म बात कहना है। फलाह कामरानी नरमी व आसानी में, हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में। अब ये सुनकर तो नरमी का ज़हन तो कर बनता है, बहुत सी रिवायतें आपने तो पढ़ी होती है, लेकिन ये कि फितरत कैसे बदले, आदतें कैसे सुधरे। मदनी काफिलों में अगर पाबंदी से उसके जदवल के मुताबिक सफ़र की तरकीब रही और संजीदगी के साथ, दियानतदारी के साथ मदनी इनामात पर अमल जारी रहा, तो इंशाअल्लाह 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 में वो नरमी और वो शर्म व हया और वो ताजगी और निखार आएगा कि बस आपको देखकर इंशाअल्लाह लोग तौबा कर लेंगे। इंशाअल्लाह हिम्मत कीजिए और बाअमल मुबल्लिग बनने के लिए जिद्दोजहद जारी रखिए। मुझ गुनाहगार की बेहिसाब मग़फ़िरत के लिए दुआ की इल्तिजा है, और ये हदफ रखिए कि 100% तलबा किराम, असातिज़ा किराम मदनी मुज़ाकरे में शरीक रहा करें। कम अज़ कम 1 घंटा 12 मिनट सवाल जवाब शुरू होने से लेकर, सवाल जवाब जब शुरू होते ना, अभी आपका घंटा शुरू हुआ, 1 घंटा 12 मिनट, ज़्यादा अच्छा शायद जितना ज़्यादा मीठा होगा पूरा ही अटेंड कीजिए, पूरा देखिए। बीच में कभी कभी होते हैं वो भी देखा करें, बड़ी मालूमात होती है, उसका तो अंदाज़ा आपको खुद हो ही जाता होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जजेस और वकला का मदनी मुज़ाकरा था, तो एक सुप्रीम कोर्ट के मेरा ख्याल वकील था, उसने कहा मुझे कहते रहते थे, मैं टालता रहता था, मैं खुलासा अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं आता नहीं, मतलब तरकीब बनती नहीं थी मेरी। फिर अब ये मेरे पीछे लगे और मुझे ले आएगा बाबुल मदीना। उसने कहा कि बस मेरी 46 साल की उम्र हो गई, 46 साल में, हालांकि बड़े बड़ों की मुलाकातें हुई, अहले इल्म की बता रहे थे, उलमा की, फुला की, लेकिन 2 घंटे में जो मुझे यहाँ फ़ैज़ान मदीना में जो सीखने को मिला है, जो मदनी मुज़ाकरे से मिला है, मेरी ज़िंदगी में मुझे नहीं मिला। फिर ये रो पड़े, रोए, बहरहाल ये कि वो अच्छा खासा इसका मतलब तअस्सुरात उन्होंने दिए थे अपने उसमें, और अब भी इन्होंने बड़ी नियतें की हैं और बड़ा जज्बा दिखाया है, और इनको 12, 13, 14 अगस्त की तारीख़ इनके मुतालबे पर फिर दी गई है, यानी फिर इन्होंने मांगी तारीख़, तो मैंने कहा अब की बार आओ ना 72 घंटे लेकर यार, तो यार छुट्टियाँ होती हैं कोर्टों की, जजेस और वो कला मज़ीद ले आएंगे इंशाअल्लाह। मलिक जवाद खालिद, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट रावलपिंडी से आया हूँ। मैं 46 ईयर्स से ज़ाहिद इस दुनिया में अब गुजार चुका हूँ। जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने हज़रत साहब को सुना सबसे पहले। मैं अगर ये कहूँ तो बेजा ना होगा कि शायद मेरी ज़िंदगी के वो 2 घंटे जो मैंने इनके साथ पहले आप सारों के साथ बैठकर बाहर गुजारे थे, मेरे उन 46 साल से ज़्यादा बेहतर थे। बाबा जान, मैं स्पेशली आपसे इस्तदा कहूँगा, मुझे मौका दें कि मैं सबसे पहले आपके पास आकर आपके हाथों को चूमकर, मैं आज तक किसी से बैत नहीं हुआ, बड़े बड़े उलमाए कराम और बड़े बड़े वलियों के दर पे गया हूँ, लेकिन मैं आपके हाथों आज बैत होना चाह रहा हूँ।
نحمده ونصلي ونسلم على رسول النبی الکریم سگے مدینہ محمد الیاس اختار قادری رضوی عفیانو کی جانب سے مبلغ دعوت اسلامی عاشق مدنی انعامات محمد وسیم نیپال، استاذ جامعۃ المدینہ نیپال، غالباً نیپال گنج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبلغ قفل مدینہ حاجی فضیل رضا نے کارکردگی بھیجی، اس میں یہ خوشخبری بھی سنائی جس سے خوشی بھی خوشی سے جھوم اٹھے، یعنی آپ کے جامعۃ المدینہ میں مدنی انعامات کے انداز پر اب طلباء کرام زندگی گزارنے کی ترکیب کریں گے، جس کی آپ کو ذمہ داری بھی ملی ہے۔ کیا بات ہے مدینے کی، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ کرے مجھے ایسی خوشخبری مل جائے کہ آپ کا ہر طالب علم مدنی انعامات کے بعد سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، بولنا، ہنسنا، رونا، تمام زندگی کے جو لیل و نہار ہیں وہ مدنی انعامات کے سانچے میں ڈھل چکے ہیں۔ کاش ایسی خوشخبری مجھے سننے کو مل جائے۔ اللہ آپ کو برکت دے۔ ہے تھوڑا یوں کام کرنا پڑے گا، یہ خالی چاہنے سے، بولنے سے، اعلان کرنے سے نہیں ہو جائے گا۔ ترغیب کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑے گا، اور بار بار، ہزار بار سمجھانے کی ترکیب کرتے رہنی پڑے گی۔ ایک بار دو بار سے شاید یہ کام نہ ہو، کیونکہ وہ جہاں نفس کو لذت ملتی ہے نا، وہ تو بندہ خود تلاش کر لیتا ہے وہ کام، لیکن یہاں آپ کو یہ کام کرنے والے تلاش کرنے پڑیں گے، کیونکہ نفس کو تو اس میں زد پڑتی ہے نا مدنی انعامات پر عمل کرنے میں۔ اللہ کرے گا تو آپ کوشش کریں گے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش میری طرف سے اور تکمیل جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی جناب سے ہوگی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے پاس باطینی بیماریوں کی معلومات، یہ کتاب بہت پیاری ہے، اللہ کرے آپ کے پاس ہو، آپ نے پڑھی ہو۔ باطینی بیماریوں کی معلومات صفحہ 57، باطینی بیماری نمبر 5، حب مدح۔ اس کی تعریف، ڈیفینیشن یہ ہے: کسی کام پر لوگوں کی طرف سے کی جانے والی تعریف کو پسند کرنا، یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں کام پر لوگ میری تعریف کریں، مجھے عزت دیں، حب مدح کہلاتا ہے۔ یہ تعریف پڑھنے سننے کے بعد تو واقعی یعنی کہ تارے نظر آ جائیں، اس سے بچنا کس نے؟ اللہ جس کو بچائے وہ بچے گا، ورنہ یہ کہ اپنی تعریف اتنی پسند ہوتی ہے کہ اگر کوئی تعریف نہ کرے تو اس سے ناگواری محسوس ہوتی ہے کہ یار میں نے اتنا کیا اور ہمارے استاد نے میری پیٹھ بھی نہیں تھپکی، میری حوصلہ افزائی نہیں کی۔ حوصلہ افزائی کے نام پر اپنی تعریف اور اپنے فضائل سننے کو جی چاہ رہا ہے نا، کیسی آزمائش ہے۔ بلکہ جو کام نہیں کیا اس پر تعریف کرنے کو جی چاہتا ہے کہ تعریف ہو میری، اور اس کی تو سخت وعید ہے۔ یہ تو جو نہیں کیا اپنے اس پر تعریف چاہنا، یہ تو قطعی حرام۔ میرے آقا اعلی حضرت نے اس کو تو فرمایا ہے، فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنی جھوٹی تعریف کو دوست رکھے، یعنی پسند کرے کہ لوگ ان فضائل سے اس کی ثنا یعنی تعریف کریں جو فضیلت و خوبی اس میں نہیں، جب تو صریح حرام قطعی ہے۔ قال اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور چاہتے ہیں کہ بے کیے ان کی تعریف ہو، ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ جاننا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بس
पसंद फरमा ले, राज़ी हो जाए, हमसे खुश हो जाए। बाकी तो हम लोग तो बस ऐसे ही खोटे सिक्के हैं। अल्लाह ताला मुझे भी नेक बना दे। आप तलबा किराम हैं, क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की सदाएँ आपके यहाँ बुलंद होती रहती हैं। या अल्लाह तलबा किराम के तुफ़ैल मेरी बेहिसाब मग़फ़िरत कर दे। असातिज़ा किराम जो दीन पढ़ाते हैं, इनके तुफ़ैल मुझे बेहिसाब बख्श दे। आमीन। बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको आलिम बाअमल और मुफ्ती इस्लाम बनाए, साथ में बाअमल मुबल्लिग़ दावत इस्लामी और मदनी इनामात का आमिल बनाए, कुफ़ल मदीना का हामिल बनाए। ज़बान, आँख और पेट का हकीकी मानों में कुफ़ल मदीना नसीब हो जाए। ये सारी दुआएं मुझ गुनाहगारों के सरदार के हक़ में भी कबूल हो जाए। मुझे बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआओं से नवाजते रहिएगा। तमाम तलबा किराम, असातिज़ा किराम को मेरा बहुत 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 सलाम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तलाश इल्म इबादत तो दर्स तस्बीह है, जहाद जुस्तुजुए इल्म ये बुलंदी है, जहाद जुस्तुजुए इल्म ये बुलंदी है।